صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ ذی الحجہ کی 10 راتیں اللہ رب العزت نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے، سب کو اس کی آمد بہت بہت مبارک۔ اور اس مہینے کی آمد کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں اگلے سال حاجیوں میں ہم سب کا نام لکھ دیا جائے اور اگلے سال ہم بھی حج کے لیے چلے جائیں۔ تو جو احباب حج پہ نہیں گئے اس تڑپ کے ساتھ ان دنوں کو گزاریں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ ہوگا جب ان کی یہ دلی تمنا ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے جیسے کہ قرآن میں سورۃ فجر میں اس کی پہلی جو آیات ہیں ان میں بتا دیا کہ صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو یہاں پہ بہت سے مفسرین کی بہت سے اختلافات کے باوجود لیکن ایٹ دا اینڈ یہی فائنل ہوا کہ یہ جو 10 راتیں ہیں ان سے مراد یہی 10 جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں انہی سے لیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحجہ ہے۔ یعنی ویسے تو قرآن میں 4 جو مہینے ان کا ذکر کیا گیا ہے لیکن ان 4 میں سب سے زیادہ حرمت والا یہ حج کا مہینہ ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کی 10 دن ہیں۔ یعنی یہ 10 دن اور یہ راتیں ہیں۔ مختلف لوگ اس وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ 10 دن ہیں یا 10 راتیں ہیں، تو یہ 10 دن اور 10 راتیں ہی بہت فضیلت کے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کیا ان دنوں کے عمل کے برابر راہ خدا میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، البتہ اس شخص کی بزرگی کے برابر ہے جس نے اپنا منہ خاک آلود کیا، مطلب اتنی عبادت کی، اتنے سجدے کیے، اتنا مگن ہو گیا کہ مٹی اور اس کے چہرے کی پیشانی کے اندر کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل رکھا، اور وہ کیا ہیں؟ عشرہ ذی الحج کے روزے، عاشوراء کے روزے، اور ہر مہینے کے 3 روزے یعنی ایام بیس کے دن 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے حوالے سے، اور فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت نماز۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جس قدر ماہ ذی الحجہ کے 10 روزوں میں عبادت کرنے کا ثواب ہے اس قدر اور کسی دن کی عبادت کا ثواب نہیں۔ اگر کوئی اس عشرہ میں 1 روزہ رکھے تو وہ سال بھر روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہے، اور اگر کوئی 1 رات قیام کرے تو وہ 1 سال کے قیام کے برابر ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے میں اس عشرے کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ ادا کرنے والے کسی عبادت کی، اور جس نے عشرہ ذی الحجہ کو روزہ رکھا تو گویا اس نے پورا سال عبادت کی۔ یعنی ان تمام احادیث کی روشنی سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس مہینے میں یہ پہلا عشرہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں بہت سے اعمال جو ہیں، نماز تہجد کو جو ہے ہم جس طرح سے رمضان میں اہتمام کرتے ہیں پڑھنے کا، ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عشاء کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ تمجید جو ہے وہ پڑھنا بھی بہت افضل ہے، اور اس کو پڑھنے سے شیطانی وسوسوں سے انسان دور رہتا ہے اور ایمان پر استقامت اور پختگی حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا کلمہ، اور سال بھر کے 10 عظیم ترین دن، ان کا ایک ایک منٹ ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ انشاءاللہ اپنا شیڈیول لکھ لیں، کچھ ذہن میں بنا لیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، صدقات کرنے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں چلتے پھرتے اور خاص کر کے سجدوں میں دعا کریں۔ یعنی اس میں پورا اپنے ذہن کو سکیجول کر لیں کہ ہم نے یہ 10 دن اور 10 راتیں اور یہ کس طرح سے اس کو اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے، اور رات کو نیت کر کے سوئیں کہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ مضبوط نیت عمل کرنے کی ہو کہ ہم نے اس دن کو، اس رات کو بڑے اچھے طریقے سے تہجد کی نیت کریں،
اور ہمت اور صحت کے حساب سے روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ ضرور رکھیں۔ فجر کے بعد تلاوت قرآن پاک کی کم از کم سورہ یاسین، مطلب کہ کم از کم بھی سورہ یاسین تو ضرور پڑھنی چاہیے، اور اشراق کے نوافل پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں۔ اور دن کا آغاز صدقے سے کرنا چاہیے، یعنی کہ جتنی وسعت ہو، 10 روپیہ بھی صدقہ ہے، 1 لاکھ بھی صدقہ ہے، 10,000 بھی صدقہ ہے، مطلب جتنی آپ کی وسعت ہے اس حساب سے آپ کو صدقہ بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور گھریلو کام کرنے والی جو خواتین ہیں وہ کام کرتے ہوئے اپنی زبان سے مسلسل ذکر کو اپنے اس کو تر رکھیں زبان کو۔ ضروری نہیں کہ کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہی ہم جو ہے عبادت شروع کر سکتے ہیں، بلکہ وضو کے ساتھ کام کو شروع کریں تاکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کے کام میں بھی آسانی پیدا فرما دیں۔ اور چلتے پھرتے ہر کام کرتے آپ مختلف تسبیحات کریں کہ میں ہنڈیا بناتے ہوئے یہ پڑھوں گی، میں روٹیاں بناتے ہوئے یہ تسبیح کروں گی، اور تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مطلب تکبیرات جو ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں، اور کم از کم 100 دفعہ جو ہے نا وہ یہ تسبیح کوشش کریں کہ دن میں کوئی کسی بھی 10 دفعہ کریں۔ میں یہی کہتی ہوں، میں تعداد پہ فوکس اس لیے بہت زیادہ نہیں کرتی، 10 دفعہ بھی اگر کریں، جو بزرگ خواتین اگر وہ بیٹھ کے 100 دفعہ بھی کرتی ہیں بہت افضل ہے، لیکن اگر کوئی 10 دفعہ بھی دل سے کر لیتا ہے تو بہت اس کی ہے۔ اور یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی جو ہے اس کو بھی ضرور کریں، اور ذہن میں رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ کی وہ سنت کو اور ان کی قربانی کو ذہن میں رکھ کے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، ان کی تربیت کی کوشش کریں، ان کے لیے بہتری کے لیے دعائیں جس قدر ہو سکے کریں۔ اور کوشش کریں کہ ان دنوں میں جو بھی آپ کھانا بنائیں، اگر بہت اہتمام سے نہیں بنا سکتے لیکن جو بھی اپنے کھانے کے لیے کھانا بنائیں اس میں سے کسی کو شامل کر لیا جائے، چاہے کسی کے گھر بھجوا کے، چاہے اپنے گھر کسی کو بلا کے اس کو اس میں شامل کر لینا جو ہے وہ بہت افضل ہے۔ اور نمازوں کی بہت زیادہ پابندی کریں، مطلب کہ ہر نماز جو ہے اگر آپ کی پہلے اگر کوئی چھوٹ جاتی ہے تو ان دنوں میں کوشش کریں کہ کوئی نماز جو ہے، اور اگر عام دنوں میں آپ چھوٹی نماز کر کے پڑھتے ہیں تو کوشش کریں اس میں ہم نوافل جو پڑھنے ہیں تو ہم نماز پہلے پوری کر لیں۔ تو اور روزانہ کوشش کریں کہ قرآن کا چاہے 1 یا 2 آیات ان کو ترجمے کے ساتھ جو ہے ہم پڑھیں، اور ان کو سنیں، یا پڑھ نہیں سکتے تو ہم کہیں سے سنیں تاکہ ہم جو اللہ نے ہمیں اپنا پیغام بھیجا ہے ہم اس کو بھی سمجھ سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے صدقہ 1 روپے کا بھی ہے، اور مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ مطلب اخلاقی طور پر بھی اپنی تربیت کرنی ہے ہم نے ان 10 دنوں میں۔ صرف عبادات جو ہیں سجدوں پر، قرآن پر، تسبیحات پر، وہ ہمارے حقوق اللہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ نہ بولیں کہ کسی کو برا لگے۔ اور حاجی جو جا رہے ہیں ان کی خوش قسمتی پر رشک کریں، اور اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے عزیز و اقربا کے لیے دعائیں کریں، اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا محسوس کر کے مسکرائیں، خوش ہوں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کہیں بھی عبادت کرتے ہیں وہ ہم خود نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ رونا بھی چاہیے، اللہ کے حضور معافی بھی مانگنی چاہیے، اپنی ندامت کو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ وہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو بھی دھو دیں اور ہمیں معاف فرما دیں۔ اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہم حسد سے بچیں، غیبت سے بچیں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی سے جو حسد کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ پانی پلا دینا بھی ایک نیکی ہے، کوشش کریں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، پتھر راستے سے ہٹا دینا بھی نیکی ہے، اور یقیناً ان دنوں میں اس کا بھی اجر بہت زیادہ ہے۔ اور والدین اگر زندہ ہیں، حیات ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کے ہر کام کو اپنی محبت اور شوق سے کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ تو اللہ رب العزت یہ ہماری جو 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، اس کو ایسے گزارنے کی ہمیں توفیق دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کا محبوب ہم سے راضی ہو جائے۔ سورہ ملک پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ یہ سورت ہماری یہاں سے لے کر جب ہم قبر میں اتارے جائیں
وہاں پر بھی اور حشر تک ہماری قبر میں ہماری جو حفاظت کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کو بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔